الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ ہم آغاز کر رہے ہیں آج سورۃ البقرہ کا، اور ہر روز 10 یا 15 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی جائے گی۔ لفظی ترجمہ ہوگا اور اسی طرح معنوی ترجمہ ہوگا جو آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور انشاءاللہ مختصر سی تفسیر بھی ہم اس میں شامل کر لیں گے۔ اور جو آپ حضرات کے کمنٹس، سوالات و جوابات قرآن کے سلسلے میں ہوں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ ان تمام تر سوالات کو جمع کر کے ان کے جوابات ایک ہی ویڈیو میں پیش کیا جا سکے۔ چند چیزیں قرآن مجید کے بارے میں سن لیجئے۔ قرآن مجید ایک ایسا کلام الہی ہے جو اب قیامت تک باقی رہے گا، یعنی قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کی رہنمائی کلام الہی کے ذریعے ممکن ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ عظیم الشان زندہ تابندہ معجزہ ہے جو محمد الرسول اللہ پر نازل کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح نازل ہوا اس پر ہم نے مکمل ویڈیوز سیرت النبی کے کورس میں بنائی ہے۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی ہے اب تک تو جائیے 40 سمتنگ کچھ پارٹس میں سیرت النبی کا کورس پلے لسٹ میں اویلیبل ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہو۔ قرآن عرب میں کیسے نازل ہوا یہ اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے۔ بہرحال یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے۔ سورۃ البقرہ ایک ایسی عظیم الشان سورت ہے کہ جس کے تلاوت کرنے سے شیاطین، سرکش جنات آپ کے مکان میں ڈیرا نہیں ڈال سکتے۔ اسی لیے سورۃ البقرہ کو پڑھنا چاہیے، سورۃ البقرہ کی پابندی کرنی چاہیے، اور اسی طرح اس سورت میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہے۔ میں ایک ہی ویڈیو میں اسے بتا نہیں سکتا کیونکہ وہ ممکن بھی نہیں ہے۔ جہاں پر اس سورت کا نام بقرہ ہے وہ کیوں ہے؟ بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو، بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، اور اس میں ایک مشہور واقعے کی طرف جو ہے اس کی نسبت ہے، جو موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تورات لینے کے لیے، تو اسی موقع پر قوم نے جب بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی، یا پھر وہ بچڑا جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، بار بار وہ سوالات کہ بچڑا کیسا ہونا چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، یہ تمام تر چیزیں کہیں نہ کہیں ان دونوں واقعات میں سے کسی ایک کی طرف اس کی جو ہے نسبت ہے۔ اب اس میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا، حضرت سلیمان کا ذکر ہوا، اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، اسی طرح نماز کے فضائل، روزے کے فضائل، رمضان کے فضائل، طلاق ہے، نکاح ہے، اور اسی طرح جو ہے اللہ بھلا کرے آیت الکرسی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان افروز واقعہ ہے جو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، یہ بھی ہے۔ اور اسی طرح او کالذی مر علی قریۃ کے ذریعے جو ہے خضر کا واقعہ ہے، یا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ کے ذریعے نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان بحث و مباحثہ ہے، اور اسی طرح وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل کے ذریعے کعبۃ اللہ کی توسیع اور تعمیر ہے، اور کعبۃ اللہ کو پاک صاف رکھنے کی ہدایات ہے اللہ کی طرف سے، اور وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان کے ذریعے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو اور تمام تر چیزیں جو ہوتی تھی اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زبردست منظر کشی کی ہے۔ بہرحال آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج کا دن ہے ہمارا 22 جولائی 2025، اور دوپہر کے لگ بھگ 2:30 یا پھر 2:45 بج رہے ہوں گے۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ
یہ الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد طا سین یا سین، یہ ایسے جتنے بھی حروف مقطعات کہتے ہیں انہیں، تو اے باہری رکھ بیٹا، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، تو ان حروف مقطعات کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم بمراد، یہ کہتے ہیں مصنفین نے جب بھی حروف مقطعات کو لکھا، اس کا ترجمہ لکھا، تو آخرکار یہی لکھا کہ اس کا اصل معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب قرآن مجید آنے کے بعد تورات پر عمل نہیں ہو سکتا، انجیل پر عمل نہیں ہو سکتا، زبور پر عمل نہیں ہو سکتا، پرانی شریعتوں پر صحیفوں پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اب عمل ہوگا محض قرآن پر، محض قرآن پر عمل ہوگا، قرآن کے علاوہ کوئی شریعت، کوئی بات قابل عمل بھی نہیں، اور اسی طرح قابل خیر بھی نہیں، کیونکہ قرآن کو چھوڑ کر کوئی چیز قابل خیر نہیں۔ جو بھی چیز ہم احادیث سے نکالتے ہیں، فقہا اپنے مسائل سے نکالتے ہیں، وہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، بھائی ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے اس کتاب میں، لہٰذا ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے باز آ جائے، شریعت کو چھوڑنے سے باز آ جائے، نمازوں کو چھوڑنے سے باز آ جائے، قطع رحمی کرنے سے باز آ جائے، قتل و غارت گیری سے باز آ جائے۔ بہت سارے احکامات، بہت سارے کام اس میں پوشیدہ ہے۔ یہ ھدی للمتقین کوئی آسان جملہ نہیں، کوئی آسان ورڈ نہیں، یہ متقیوں کے لیے جو ہے ہدایت ہے، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ اتنی بڑی بات آپ کو زبان پر بولنے میں سہل محسوس ہوگی، لیکن متقی بننا، پرہیزگار بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دنیا کی دولت کو لات مارنا، فحاشی کو آپ جو ہے اسے قطع تعلقی کرنا، اور عریانیت سے دور بھاگنا، اور تنہائی کے گناہوں سے بچنا، اور بری سنگت سے بچنا، یہ تمام کا تمام خوف ہے اللہ کا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، پھر وہ بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کے قابل بن جاتا ہے۔ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے۔ اب دراصل آگے یہ بھی بتایا گیا کہ متقی وہ نہیں ہے جو رومال ڈال کر اللہ 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 کر رہا ہے، یا وہ نہیں جو کھلے ہاتھ میں اس نے صدقہ دے دیا اور ریاکاری کی اور نیت بھی تھی، دکھلاوا بھی تھا، وہ متقی نہیں ہے۔ متقی کون ہے آپ دیکھ لیجئے۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب غیب پر۔ اب غیب کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ غیب کیا ہے؟ پوشیدہ، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا مالک ہے، یعنی کون کب مرنے والا ہے، بارش کب برسنے والی ہے، یہ سورہ لقمان میں بیان کیا گیا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے جو نقل کیا تھا، خمس لا یعلمها الا هو، ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ کوئی شخص نہیں جان سکتا کہ وہ کہاں مرے گا، کب مرے گا، یہ غیب میں ہے۔ تمام تقدیر اور تمام معاملات یہ غیب ہے، اور اس پر ایمان لانا ہے، اور وہ غیب ہے اللہ کے پاس۔ اور ہمیں اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں یہاں پر قرآن مجید زور دے رہا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ نماز کی اہمیت ہمارے نظروں میں کیا ہے؟ کیا ہے ہمارے نظروں میں نماز کی اہمیت؟ ستون دیکھا ہے آپ نے؟ سکون نہیں، ستون،
پلرز جن کے ذریعے گھر کھڑا ہوتا ہے، عمارت کھڑی ہوتی ہے. چھوٹا مکان ہے تو اس کی دیواریں پلر کا کام کرتی ہے. اب بڑے مکانات ہیں تو اس میں الگ سے پلرز بنائے جاتے. تو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے، بنی الاسلام علی خمس، کتاب العلم کے اندر یا کتاب الایمان کے اندر، تو اس میں اسلام کی بنیادوں کا ذکر ہوا ہے، اور توحید کے بعد جو مین چیز بیان کی گئی ہے وہ نماز. مین چیز جو بیان کی گئی ہے وہ نماز ہے. لہٰذا یہاں پر سورۃ البقرہ میں وہی کہا گیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. جو کچھ رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. بھائی جو میرے پاس ہے، جو آپ کے پاس ہے، جو دنیا جہاں کے لوگوں کے پاس ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ یہ اس کا ہے؟ کون کہے؟ یہ تو سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں ہیں. اچھا جسم اللہ کی نعمت ہے، ہاں مال کا ہونا اللہ کی نعمت ہے، اولادوں کا ہونا اللہ کی نعمت ہے، اچھی گفتگو کا آنا اللہ کی نعمت ہے، بصیرت کا آنا اللہ کی نعمت ہے، معاملہ فہمی کا آنا اللہ کی نعمت ہے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. جو سمجھ جائے وہ ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. لیکن یہاں مال ہے مراد، مما رزقناہم ينفقون، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. یعنی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے مالوں میں سے، رزق میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں. یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. متقی وہ ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام پر اتری ہوئی باتوں کی تصدیق کرتا ہے. کون ہے متقی؟ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ پہ تورات نازل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد کو زبور دی، اللہ نے عیسیٰ کو انجیل دی، اور حضرت ابراہیم پر صحیفے اترے، حضرت آدم پہ صحیفے اترے، اور الگ الگ انبیاء علیہم السلام پر صحیفوں کے ذریعے ان کی قوم کو سمجھانے کی ترغیب دی گئی. باضابطہ فرشتے آتے تھے، وحی بتاتے تھے. حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے ہیں جس کا ذکر 12ویں پارے کے اندر ہوا ہے. حضرت لوط کے پاس فرشتے آئے ہیں جس کا ذکر ہو چکا ہے. اور بہت سارے انبیاء علیہم السلام یا سارے انبیاء کے پاس فرشتے آتے تھے جو پیغام خداوندی کو بتاتے تھے تاکہ وہ قوم کو سمجھا سکے. نبی انبیاء. متقی وہ ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام پر اتری ہوئی کتابوں کی تصدیق کرے یا ان کی باتوں کی تصدیق کرے. آیت کریمہ آپ دیکھیے کتنی زبردست ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو کتاب اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یعنی جو محمد الرسول اللہ پر کتاب نازل ہوئی، وہ کتاب دراصل پیغام دیتی ہے کہ تورات، انجیل، زبور، ان تمام کی تصدیق بھی کرے اور ان کے نبیوں کی تصدیق بھی کرے.